اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں حاضر خدمت ہے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے جاری ہے۔ ان موضوعات میں سے ایک موضوع جو نہایت ہی مہم ہے وہ ہے حق امام کو پہچاننا۔ حق امام، جو امام کا حق ہے، یعنی جس طریقے سے امام کے جو حقوق ہے اس میں سے ان کے فضائل ہے، ان کے مناقب ہے، امام کا امتیاز ہے دوسرے لوگوں پر، یعنی خود حق امام کو پہچاننا یہ ضروری ہے ہر بندے کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں کچھ اس طریقے سے انہوں نے تشکیل دیا اپنے نظام کو کہ دو چیزوں کو ساتھ ساتھ بھیجتے رہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، ایک کتاب اور ایک حجت خدا۔ یعنی حجت خدا انہی انسانوں میں سے اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کو بھی بھیجتے رہے، بلکہ پہلے حجت کو بھیجا پھر انسانوں کو خلق کیا۔ یعنی اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا اور اس کے بعد انسانیت کی خلقت کی۔ حجت خدا ابتدا میں پیغمبروں کی شکل میں، مرسلین کی شکلوں میں، جس میں سے آخر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم المرسلین ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا کہ یہ بھی دقیقاً اسی منزلت پہ ہے، اسی حجت کے قائم مقام ہے، وہی حجت خدا ہے، بذات ہی حجت ہے۔ اور یقیناً اس دور کے لوگوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ امامت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی رسالت کا ایک سلسلہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ جائگہ وہی ہے لیکن کچھ اوصاف جو ہے وہ بدل گئے۔ بس یہ کہوں کہ خود یہ ائمہ اطہار علیہم السلام، جو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور باقی ائمہ کا مقام تمام انبیاء سے افضل ہے، اوپر ہے، بلکہ انبیاء کا ان کے ساتھ مقایسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ہمارے خود کے عقیدے میں ہے۔ دوسرے جو اسلامی فرق ہے ان کے عقیدے میں یہ چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ امامت کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں ان کے نزدیک یا اور شخصیات ہے، اصحاب رسول اللہ کے جگہ پر ان کو شمار کرتی ہے یا تابعین میں سے شمار کرتے ہیں۔ مثلا اب یہ لوگ جو ہے وہ صحابہ کے لیے جیسے جس مقام کی یہ لوگ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ خود کسی ایک نبی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا فضیلت کے عنوان سے۔ ان کا نظریہ ہے۔ ہمارے پاس صحابہ کے بھی درجے ہیں، اور جو امام ہوتا ہے وہ امام کسی کو بھی اس کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی خود امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لیس لہو مثیل ولیس لہو نظیر، یعنی ان کا نہ تو کوئی مثیل ہے، نہ تو ان کی مثل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کو کہا جائے یہ امام کی مثل ہے، اور نہ ہی ان کی طرح کوئی اور ہو سکتا ہے، نہ ان کی طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص بھی دنیا کا
कोई भी शख्स है वो इमाम के मुकाबले सिर्फ ख़ातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि कि जो वो ज़ात, ये एक ज़ात है, एक नूर है। बाकी जो है वो जो भी है खल्क में से वो इमाम के मुकाबले में नहीं आ सकता। हत्ता पैगम्बरान इलाही अज़मत है उनकी, अगर कोई एक नबी के नबूवत का कायल न हुआ, खुदा न खास्ता मुनकर हो गया या ख़ुद नबी को की उसने इहानत कर दी, तो उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि अगर कोई शख्स किसी नबी का इनकार कर दिया, उसने कहा कि ये फ़लान नबी नहीं थे, मसलन इतना ही कह दिया, और ये कहा कि अच्छा आदमी था लेकिन नबी नहीं था, वो उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। या अगर किसी ने किसी एक नबी की इहानत कर दी, मसलन कोई ऐसा कलमा जो एक नाजिबा कलमा है जानबूझ के उसने कह दिया, तो इसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। उनकी बहुत बड़ी अज़मत है, बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन इमाम जो है वो इनसे हटके है, और इमाम का मकाम जो है वो आली है। नहजुल बलागा में जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा शकिया के अंदर वाज़ेह कर दिया, फरमाया कि मैं उस बुलंदी पे हूँ कि जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। इससे मुराद ये है कि पर का न मारना ये इमाम का मर्तबा होता है, यानी परिंदा पर नहीं मार सकते उस बुलंदी पर, एक तशबीह है। यानी मेरा जो मकाम है वो किसी का नहीं है। ये खुतबा शकिया का जुमला। और ख़ुद अगर इमाम के इबादत पर आ जाए तो इमाम की तरह इमाम के मुकाबले में दूसरी की इबादत कुछ नहीं। इमाम होता है। यानी ख़ुद जो जंग खंदक में फरमाया कि ज़रबत अली फ़ी यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, ये बहुत बड़ी इसकी तफसीर है। यानी ख़ुद कौन लोग हैं जो सकलैन में आ जाते हैं। सकलैन यानी ये दुनिया और दूसरी, यानी जो ज़ाहिरी दुनिया है, बातनी दुनिया है, जो हमारे निस्बत बातनी दुनिया है, जिसमें मलकूत शामिल है, जबरूत शामिल है। और ये मकाम जो है यानी नासूत, यानी नासूत, जबरूत, मलकूत और लाहूत के जो खलाइक है, उन सब की इबादत एक तरफ, एक जो हज़रत ने एक ज़रब लगा दिया अमर बिन अब्दवत पर, वो उसका सवाब दूसरी तरफ। यानी ये भारी है। अब अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, उससे ज़्यादा इमाम का ज़रब है। ये जब इमाम का ज़रब है तो यही मकाम है। फरमाया कि मैं उस मकाम पे हूँ कि जहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो ये वो मकाम है इमाम का कि इमाम की मारिफत। और जहाँ तक बात आती है ख़ुद हक़ अहले बैत की, जैसे आज की हम गुफ्तगू इंशाअल्लाह करेंगे हक़ इमाम के उन्वान से कि इमाम के क्या हुकूक़ होते हैं। और हदीस में वारद हुआ है कि मन अरफना कान मुअमिनन व मन अनकरना कान काफिरा। फरमाया कि जिस शख्स ने हमें पहचाना, हमारी मार्फत हासिल की, वो मोमिन है। और जिसने हमारी पहचान, यानी हम 14 की जो अइम्मा का सिलसिला है, 12 अइम्मा का सिलसिला है, जिसने हमें पहचाना अरफ न काना मोमिनन, और जिसने न पहचाना इनकार कर दिया, मन अनकरना, जिसने हमारा इनकार कर दिया, तो वो शख्स जो है उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। इसके ज़ेल में और भी बहुत सारी रिवायात है कि हक़ इरफान क्या है, हक़ इमाम क्या है। वो ये है कि हम इमाम की मारिफत हासिल करें। और अगर कोई शख्स इमाम का इनकारी हो जाए तो वो शख्स जो है उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। गुफ्तगू आज कुछ रिवायात भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मद्देनज़र है, कुछ पेश करूँगा। और बात यह है कि ये जितने रिवायात भी है ये हमारी ही कुतुब में है, दूसरों के दीन पर अटैक नहीं है, लेकिन अपने ख़ुद के जो हमारे अपने दीनी इबारात हैं उनको इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रखेंगे। दूसरे के जो ऐसे दीन है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हर शख्स का अपना दीन है। इंशाअल्लाह यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे।
دوبارہ حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے حق امام، کہ امام کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور اس حقوق کا صحیح طریقے سے اس پر اس کو سمجھنا اور امام کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں سب سے مہم چیز ہے عقیدہ۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اعمال، ایک ہے عقیدہ۔ اعمال اور عقیدہ دونوں ضروری ہے۔ انسان خوش اعتقاد ہے، عقیدہ صحیح ہے، اعمال انجام نہیں دے رہا، اس کا عقیدہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر انسان کے اعمال جو ہے وہ صحیح ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو یہ جو اعمال ہے ان کے روز قیامت بعض روایت میں اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، کیونکہ یہ شخص جو ہے اس طریقے سے جو عقیدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ امت کے لیے جہاں 3 عقیدوں کا سوال ہے، جو کہ خود آیت ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اگر یہاں پر بھی دیکھ لیا جائے تو 3 چیزیں ہیں، 3 کیٹیگریز ہے۔ اولاً ولی جو ہے خدا ہے، دوسرا ولی جو ہے وہ رسول اللہ ہے، اور تیسرا جس کی تفسیر ہوئی کہ وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، بلکہ تفسیر در منصور شیعہ تفاسیر میں تو اس آیت کی تفسیر 100% حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کی گئی، اور تفسیر اہل تسنن میں بھی اس میں جیسے مخصوصاً در منصور ہے ملا جلال الدین سیوطی، انہوں نے بھی اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے حضرت امیر مومنان تھے۔ یہاں پر بھی 3 چیزیں ہیں، اور جہاں آیا اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، وہاں پر بھی 3 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی اطاعت ہے، پھر دوسرے رسول کی اطاعت ہے، اور تیسری چیز اولو الامر کی اطاعت ہے، کہ لا شک ولا ریب۔ جب رسول اللہ سے جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ 12 امام ہیں جو میرے جانشین ہوں گے، اور اس میں سے آخری حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی پر بھی احادیث اور روایات میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو انہی 3 چیزوں کی طرف ہمیں ملتا ہے، ان چیزوں کا، اور روایت میں ملتا ہے کہ یوم الست 3 سوالات انسان سے ہوئے تھے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، کیا میں آپ لوگوں کا پروردگار ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے پروردگار ہے، کیوں نہیں؟ پھر رسول اللہ کی گواہی لی گئی کہ کیا یہ رسول اللہ آپ لوگوں کے نبی ہے، نبوت ہے؟ تو بہرحال کچھ لوگوں نے اقرار کر لیا، کچھ نے اقرار نہیں کیا، اور آخری گواہی ولایت کی گواہی لی گئی تھی، کہ فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی گواہی، تو یہ انہوں نے پیش کر دیا کہ ہر جگہ پر ان 3 چیزوں سے ہمارا واسطہ ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید ہے، دوسری چیز جو ہے وہ نبوت ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ امامت ہے۔ یہ متواتر احادیث قرآن اور ان چیزوں سے یہ چیزیں واضح ہے۔ اور عرض کروں آپ کے خدمت میں کہ اب سوال یہ شاید ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام تو مثلا 1400 سال پہلے ان کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے والے لوگوں کے لیے کیا تھا؟ تو ان کے لیے بھی روایات موجود ہے کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے تھے تو وہاں پر انبیاء مرسلین سے یہ سوال کیا گیا، سب ان کے سامنے موجود تھے، رسول اللہ کے استقبال میں سب موجود تھے، 1,40,000 کے لگ بھگ وہاں پر انبیاء موجود تھے۔ انہوں نے جا کے رسول اللہ کے استقبال میں کھڑے ہوئے، خوشی کے، اور وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے رسول اللہ ہیں، ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھ لے کہ کس چیز کے اوپر آپ لوگوں کو
नबूवत पर मबऊस कर दिया गया था। तो इनमें से जब ये सवाल रसूलुल्लाह ने पूछा तो सब ने बायक ज़बान उन्होंने यही कहा कि बेनबूवतिकुम बेनबूवतिक व बेवलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया कि तेरे नबूवत के लिए और तेरे भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत के ऊपर हमको मबऊस किया गया है। तो ये वो मकाम है कि जहाँ ये कहा जा सकता है कि विलायत का, चूँकि विलायत का ताल्लुक़ इमामत से है, इमामत की क्या जगह है, इमामत की क्या मंजिलत है, इमामत क्या है, विलायत जो है वो सबसे मुहिम चीज़ है। और यही चीज़ हदीस में मिलती है कि इंसान की बुनियादी चीज़ें जो फरमाया बुनियल इस्लाम अला खमसा, उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है अस्सलात व ज़कात, और आते हुए आखिर में कहते हैं वल विलाया, और फिर इमाम ने ताकीद भी फरमाई कि इन सब में से सबसे ज़्यादा मुहिम चीज़ जो है वो विलायत है। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत है कि जिनके ऊपर खल के ऊपर इस चीज़ को वाजिब करार दिया गया है। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि देखें, अगर उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ़ है तो इख्तिलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ विलायत के अंदर इख्तिलाफ़ है। आज के दौर में ला इलाहा इल्लल्लाह के ये तो आपको मिलेंगे हर जगह पर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले भी मिलेंगे, लेकिन अलीउन वलीउल्लाह वाले लोग जो है वो कम है। अलीउन वलीउल्लाह फ़कत एक ज़बानी कलाम नहीं है, ये ज़रा गौर फरमाएं, ये ज़बानी कलाम नहीं है कि इंसान, मतलब बाज़ हमारे मोमिनीन जो है कह देते हैं कि नमाज के अंदर इसको पढ़ना चाहिए और अज़ान के अंदर यकीनन पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें चीज़ जो है जो बड़ी मुहिम है वो ये है कि ख़ुद ये सिर्फ़ ज़बान के हद तक इंसान का न रहे। ये अलीउन वलीउल्लाह जो है इसकी तफसीर है, इसकी तफसीर है। और तफसीर मसलन हज़रत, यहाँ पर बात है हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने भी अपने आखिरी जलसात में जो उनके जदीद इल्मी जलसात में उन्होंने भी फरमाया कि अलीउन वलीउल्लाह यानी ख़ुद जो है ज़रूरी है कि मुस्तहब है फ़ी सला, पहले का भी फतवा मौजूद है और दूसरे महाराजे ने भी, बहरहाल किसी ने दुआया तौर पे कह दिया है, किसी ने और तरीक़े से कह दिया है, लेकिन ख़ुद वो अपनी जगह पर, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख़ुद इंसान यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान के हद तक ना हो, ज़बानी कलामी ना हो जाए, ये एक ईमान है। यानी विलायत का ताल्लुक़ ईमान से है, आप दिल से है, और दिल का ताल्लुक़ यकीनन वो ईमानी ताकत, इंसान की ईमान की से वो इसका दिल से इसका ताल्लुक़ है विलायत का। तो विलायत जो है ये वो चीज़ है कि जिसके लिए अगर कोई शख्स अहले बैत की विलायत नहीं रखता और इस हालत में वो मर गया तो उसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ये जो है वो मुसल्लमात में से है, मज़हब इमामिया के मुसल्लमात में से है कि इमाम की क्या। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ख़ुद इमाम के हक़ के मुतालिक है कि हम देखें, अवलन तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि हमें क्यों इमाम को पहचानना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, नमाज आप पढ़ रहे हैं, इमाम की मारिफत के बग़ैर नमाज का पढ़ना इसकी फ़जीलत नहीं है। आप जाके हज बैतुल्ला जा रहे हैं, इमाम की, आपको मैं अपनी मज़हब की बात कर रहा हूँ, ये आपको इमाम की मारिफत हासिल नहीं है, बग़ैर मारिफत इमाम के, बग़ैर विलायत के आप जाके चले गए हज बैतुल्ला चले गए, फ़ायदा नहीं है। ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम बग़ैर मारिफत इमाम के इंसान कर रहा है, आपको वो बरकत नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। और दूसरे सब आमाल का दारो मदार विलायत और इरफान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर है। अगर ये नहीं है, आपको हक़ के इमाम का अंदाज़ा नहीं है, तो आप जो है वो सरासर नुकसान में है, और नुकसान में है तो आपके आमाल का जो है वो समरिया आपको नहीं मिलेगा। इमाम कौन होता है? हदीस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में वारिद है, इन्नल इमामतु ज़िमामुद्दीन, दीन का ज़िमाम है, यानी दीन को बचाने वाला है, दीन का मसऊल है, दीन का मुहाफ़िज़ है। व निज़ामुल मुस्लिमीन, और मुस्लिमीन का रेशा है,
یعنی وہ ریشہ جس کو کہا جائے کہ جو درمیانی نقطہ ہے مومنین کا، جو مرجع ہے وہ امام ہے۔ امام کے علاوہ کسی نے کسی کو مرجع بنا لیا اپنا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اب سوال اٹھے گا کہ ہمارے تو مراجع اعظام ہیں، ان کا کیا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے یہ امام کی وجہ سے ہم ان کو اپنا مرجع مان رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے کہ امام کے احادیث، اقوال اور قرآن سے یہ حکم شرعی کو استخراج کرتے ہیں اور ہم تک پہنچتے ہیں، اس عنوان سے تو مرجع ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی شخص کو کلی طور پہ مرجع قرار دیا تو یہ جو ہے بڑی مشکلات ہو جائے گی اور عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وصلاح الدنیا، دنیا کی میں بھی کا صلاح یعنی دنیا کو روکے ہوئے تباہی سے بچانے کا امام کی وجود کی برکت سے ہے۔ وَعِزُّ المومنین، اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ کوئی شخص جو ہے امام کو یہ نہ کہے کہ مثلا کوئی جو ہے، ہاں جیسے مثلا انسان، بس اوقات بڑی عجیب سی بات ہے، یہاں پر میں ایک مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ بعض ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہے چلے جاتے ہیں، مثلا ہم شیعہ، دوسرے لوگوں سے تو کوئی بات ہی نہیں، ہم شیعہ بھی بس اوقات کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کسی فرقے کے نہیں۔ امامت کا انکار کر رہا ہے یہ شخص۔ تو اپنے آپ کو مسلمان جو کہہ رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے، تو شرک کر رہا ہے، بہت بڑی گناہ کر رہا ہے۔ تو مسلمان، میں مسلمان ہوں، کسی فرقے کا نہیں۔ تو مسلمان، اولاً تو میں ان اہل تسنن کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، کسی فرقے سے ہمارا تعلق نہیں، خدا کی قسم جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب پوری لکھی ہے کہ جو اس قسم کا شخص ہے جو کہ میں کسی فرقے سے بھی نہیں ہوں، نہ حنبلی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ حنفی ہوں، کہتا ہے یہ شخص جو ہے مرتد ہو چکا ہے، دین سے مرتد ہے، دین سے مرتد۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اس قسم کا کوئی کہے نا کہ میں امام ہوں، ہمارے ہاں بھی اس کے وہ مشرک ہے، مشرک، کافر نہیں، مشرک ہے۔ احادیث سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر یہ کہے میں مسلمان ہوں، یعنی کیا کہہ رہا ہے؟ امامت کا منکر ہو رہا ہے، میں مسلمان۔ تو کس چیز کا مسلمان ہے؟ خدا فرما رہا ہے اعز المومنین، امام مومنین کی عزت ہے، عزت ہے مومنین کی۔ میں کہوں گا میں شیعیان علی میں سے ہوں، علی مولا میرے لیے عزت ہے، علی مولا میرے سر کا تاج ہے، میری عزت ہے، میری شرافت ہے، میری جو ہے وہ میرا جو ہے وہ میری غرور ہے، میری انا ہے، میں جو چل رہا ہوں، میں پھر رہا ہوں، میں ہر کام کر رہا ہوں، میرے لیے سب کچھ میرا امام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بعض جگہ پر جو غلطی ہو جاتی ہے، ہمارے شیعہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ امامت کے منکر ہو جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہے، یعنی گویا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، تو امام سے انکار کر رہا ہے، تیری اتنی جرت، تو امام کا منکر ہو رہا ہے۔ امام سے اگر کوئی شخص اس نیت سے کہے، تقیہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ظاہراً اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ دشمنان اہل بیت کے صف میں داخل ہو رہا ہے اس کلمے کے ذریعے سے، خدا کی قسم وہ شخص جو ہے وہ مشرک ہے، وہ امام سے انکار کر رہا ہے۔ تیری اتنی جرت، تو امام جس نے خدا نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے عزت ہے، اور تو اسی کا منکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی شخص اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے شرک، کفر سے ہٹ کے شرک کے اس میں وہ چلا جائے گا، وہ گویا کہ خدا کی صفات میں شرک کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ مقرر کیا ہے، تیری جرت ہے، میں مسلمان ہوں۔ نہیں، ہمیں ہر جگہ پر اگر تقیہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، ہر جگہ پر یہ دنیاوی مصالح کے حصول کے لیے نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ کہوں گا تو لوگ میرے ساتھ رشتہ داریاں کریں گے، میری تو بیٹیاں بیٹھی ہوئی، ایسی سی بھی کسی نے شادی کرنی ہے، میں نے بھی شادی کرنی ہے، میں نے بچوں کی بھی شادیاں کرانی ہے، میں نے جا کے نوکری بھی کرانی ہے، اپنے بچوں کی نوکریاں بھی لینی ہے، یہ ہے مسلمان ہے۔ تو دنیاوی حصول کے لیے امام سے وہ کر رہا ہے، بدبختی کی انتہا ہے۔ امام ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا سب کچھ امام کے ساتھ ہے۔ اعز المومنین ہے، مومن کی عزت ہے امام۔ یعنی ہم جو کہیں، ہم امام جواد علیہ السلام ہمارا نوا امام ہے، حجت خدا ہے، نوا امام ہمارا امام جواد علیہ السلام ہے، یہ ہمارے لیے عزت ہے، یہ عزت ہے۔ تو امام کی یہ جائے گا ہونی چاہیے کہ ہم کس قدر امام کے حق میں تو کئی غلطیاں نہیں کر رہے، حق کے امام یہ نہیں ہے، عرض یہ ہے کہ حق کے امام یہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، یہ جو میں نے عرض کر دیا کہ کوئی شخص یہ کہے میں مسلمان ہوں، اب مسلمان، ہمیں کلمہ مسلمان میں کوئی
مشکل نہیں ہے۔ کلمہ مسلمان تو بہت اچھا لفظ ہے، واقعاً ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حقیقی مسلمان ہی شیعہ ہے، لیکن یہ شخص جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا ملو کے گفتگو کر رہے، سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نفاق دل میں ہوتا ہے۔ اس عنوان سے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کسی فرقے سے میرا تعلق ہے، یعنی میں شیعہ مذہب سے نہیں، مسلمان ہوں، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو اس شخص کے شرک میں شک نہیں ہے۔ شرک کے لیے روایت موجود ہے، ہماری صحیح ترین کتاب اصول کافی میں مرحوم کلینی رحمہ اللہ تعالی علیہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت رکھتے ہیں، کہتے ہیں من اشرک مع الامام امامتہ من عند اللہ، کوئی شخص جو ہے وہ شرک کرے امام کے ساتھ جو خدا کی طرف امام ہو، مشارکہ کرے۔ ظاہر ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں، تو پھر ان کے عقائد بھی یعنی آپ قبول کر رہے ہیں، ان کے ہاں امام کچھ کوئی اور ہے۔ اب یہ شخص جو ہے یہ کر رہا ہے، خدا کی طرف سے امام کے شریک بنا رہے ہیں کسی اور کو، تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے من اللہ کان مشرکن باللہ، یہ شخص اللہ کے ساتھ گویا اس نے شرک کر دی ہے۔ یہ شخص جو من اشرک مع امام امامتہ من عند اللہ من لیس امامتہ، ایک ایسے شخص کو امام کا شریک بنا رہا ہے جو امام کا جو حقیقی جو خدا کی طرف سے امام ہے، من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جو امام ہے اس کا شریک بنا رہا ہے، کان مشرکن باللہ، یہ شخص مشرک ہے۔ اب یہی سوال اٹھے گا، اور بھی یہ تو ایک تفسیر ہو گئی، اب یہ سوال اٹھے گا ہمیں بڑی دقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ہم لوگوں کے کوئی نہ کوئی ایک فرقے کا، شیعہ مذہب کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی فرقے ہیں، ایک شخص کا فرقہ ہے، دوسرے کا فرقہ ہے، تیسرے کا فرقہ ہے، اپنا اپنا مرجع ہے۔ اب یہ شخص جو ہے اگر کسی غیر شخص کے لیے مثلا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مثلا حضرت امیر المومنین علیہ السلام یعنی زمانے کا امیر المومنین ہے مثلا، یا یہ کہے کہ مثلا کوئی جنگ مسلمانوں کی ہوئی، کہتا ہے یہ وہ کل کفر اور کل اسلام کی جنگ ہو گئی۔ سوال ہے کل کفر یعنی یہ کل ایمان، یہ ہے کل ایمان، کل ایمان حضرت امیر المومنین ہے، کوئی شجاع ہے، کوئی بہادر ہے، کوئی سب کچھ ہے، اس کے لیے ہم کل ایمان کر دیں گے، یہ کل ایمان ہے۔ افسوس کا مقام ہے وہ اختصاصات جو اہل بیت کے ساتھ۔ اب یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کل ایمان ہے۔ شخص مثلا لڑ رہا ہے، اسلام کی راہ میں لڑ رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، مجاہد ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ لفظ بڑا خطرناک ہے، کہتے ہیں کل ایمان ہے۔ یعنی وہاں پر جو حدیث جو خندق کے موقع پر امیر المومنین کے لیے تھی کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، یعنی کل ایمان حضرت امیر علیہ السلام، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں کل ایمان ہے۔ اب اس قسم کے لفظ یہ شرک ہے، یہ امام کے ساتھ شرک کر، یا کسی نے کہہ دیا حسین زمان ہے، یعنی زمانے کا امام حسین ہے۔ اگر کریکٹر اس طرح کا ہے تو پھر تو بات ہو جائے گی، چلو اس کا مطلب حسینی کریکٹر کا مالک ہے، حسین کے اتباع کرنے والا ہے، ان کی جو ہے پیروی کرنے والا ہے، یہ تو سب کو سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے کہا بے وجود ہی یہ حسین زمان ہے، یہ شرک ہے، شرک فرما رہے ہو، یہ حدیث یہاں موجود ہے، شرک کر رہے ہو، شرک، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش، شرک ہے یہ۔ تو ہمیں امام کی وہ کرنی چاہیے کہ کسی کو لیس لہ مثیل ولیس لہ نظیر، اس کا کوئی مثیل اور نظیر نہیں ہے، وہ تنہا ہے، یک تنہا ہے امام، وہ تنہا ہے، اس کی بلندی جو ہے، خطبہ شکشکیہ کا جملہ، اس تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ یہ ذہن میں ہو کہ امام جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عقائد جو ہے وہ صحیح ہو، عقائد کی صحت جو ہے وہ ضروری ہے، عقائد کی صحت ضروری ہے کہ ہم امام کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، امام کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں امام کی کیا جائے گاہ ہے، امام کی کیا جائے گاہ ہے، امام ہم جو ہے وہ کس طریقے سے امام کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ مثلا امام بھی جو ہے وہ خدا کا جیسے عام بندے ہوتے ہیں اپنے تقوی کی وجہ سے امام بنا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عقیدہ تو نہیں ہے ہمارا،
اپنی تقوی کی وجہ سے امام بنا، تقوی کی وجہ سے امام نہیں بنا، یہ خدا پہلے سے امام ہو کر آئے ہیں، تقوی کی وجہ نہیں ہے کہ کوئی تقوی کی وجہ سے امام بنا ہے۔ معصوم امام کا یہ شخص جو ہے وہ اس طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس چیز کا اگر قائل ہے تو گویا اس نے شرک کر دیا، خدا کے ساتھ شرک کر دیا۔ اب جہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ خود یہ امام جو ہے، امام جو ہے اس کی ولایت اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ کی طرف سے ان کی ولایت خلق کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور مخصوصاً جہاں پر لوگ امامت کے منکر زیادہ ہے، اور دوسرے مراحل کے بھی یقیناً، جیسے امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تو قائل ہے لیکن علی ولی اللہ نہیں پڑھ رہا، گویا یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتے، ختم ہے، یا یہ دو بھی اس نے کہہ دیے بھی بیکار ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اصل میں مثلاً یہ ہے کہ اس کی مثال میں آپ کو عرض کر دوں کہ جیسے مثلا ایک شخص سے یہ کہا جائے کہ آپ سے میں 3 سوالات پوچھتا ہوں، اگر 3 میں سے 3 کے جوابات دے دو گے تو میں آپ جو ہے وہ جنت کے مستحق ہے، یا میں آپ کو فلان انعام دے دوں گا یا فلان انعام دے دوں گا، لیکن یہ تینوں کے جوابات آپ نے دینے ہیں، 3 میں سے کوئی ہو نہیں سکتا، کم ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، یعنی گویا یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں ضروری ہے۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ خود اگر وحدانیت کی گواہی ہے، رسالت کی گواہی ہے، تو ساتھ میں علی ولی اللہ یہ ضروری ہے، اور یہ نہایت ہی ضروری ہے، بلکہ حدیث میں اس کی شدید طریقے سے وہ ہوئی ہے۔ میں یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، اسلام کی جو بنیاد کی 5 چیزیں ہیں یہ تلاوت کروں گا۔ اس میں بہت سارے ائمہ سے، ہمارے 3-4 ائمہ سے یہ حدیث اسی طریقے سے آیا ہے۔ یہاں پر جو ہے اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے جو ہے علی الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے، والزکوٰۃ والصوم، زکوٰۃ ہے اور صوم ہے، زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا، والحج، اور ایک جو ہے وہ حج ہے چوتھی، اور 5ویں جو ہے وہ ہے والولایہ، اور 5ویں چیز جو ہے وہ ولایت ہے، اہل بیت کی ولایت۔ اور معصوم نے مزید جو ہے وہ اس پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ولایت کی برابر جس کی تاکید کی گئی ہو نہیں ہے، یعنی یہ 4 چیزوں میں سب سے زیادہ مہم چیز ولایت ہے۔ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُدِيَ بِالْوِلَایَةِ، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جتنی ولایت کے لیے جتنی اہمیت دی گئی ہے دوسری چیزوں کے لیے نہیں ہے، یعنی ولایت کا تعلق چونکہ قلباً ہے، قلب سے تعلق ہے، اور دوسروں کا تعلق اعمال سے ہے، تو اعمال، اور اس میں سب سے مہم چیز عقیدہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کس قدر اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں، کس قدر ہماری معرفت ہے امام کے بارے میں، اور کس قدر ہم اپنے عقیدے میں پختہ ہیں، یہ ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے عقیدے میں پختہ نہیں ہے، عقیدہ ہمارا اس طریقے سے جیسے ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اولاً، اور دوسری چیز یہ ہے کہ خود امام کی اہمیت کیا ہے، امام کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے بات کی کہ حق امام کو پہچاننا، کہ امام کے بارے میں ہماری کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا نظریہ ہے ہمارے امام کے بارے میں، کہ امام جو ہے وہ کون ہے، امام کون ہونا چاہیے، اور امامت کی جب ہم امام کی زیارت کریں، مخصوصاً جب ہم ان کی قبور کی زیارت کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، کس جائیگاہ میں، کس طریقے سے ہم امام کو دیکھ رہے ہیں، امام کون ہوتا ہے، اس طریقے سے حق کے عرفان کے ساتھ زیارت کریں۔ تو یہ اس کی تفسیر بھی یہی بنتی ہے، اگر آپ حدیث کو پڑھیں گے، کہیں گے کہ عارفاً بحق ہی، یعنی جس نے امام کی عارفاً بحق ہی زیارت کی، تو گویا وہ ایسے ہیں جیسے اس نے مثلاً اس کو اتنے حج، اتنے عمرہ، اتنے ان چیزوں کا ثواب ملے گا، اور اس کی گناہ بخش دی جائے گی، ما تقدم و ما تاخر، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے اس شخص کے لیے ہے کہ جو عارفاً بحق ہی امام کی زیارت کر رہا ہو، یہ ضروری ہے۔
اب اس کی تفسیر بھی یہی بنتی ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ امام کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے۔ اگر ہم امام کو خدا نخواستہ ایک صالح عبد، جو عمومی صالح عبد ہے، نیک لوگ ہے، ان کی طرح نگاہ کر رہے ہیں، یہ زیارت کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ آپ نے گویا زیارت تو کر لی، چلے گئے، لیکن یہ اس طریقے کی زیارت نہیں ہو سکتی جو زیارت ہونی چاہیے امام کی۔ اور جہاں تک امام کا سوال ہے کہ امام کی کیا ضرورت ہے معاشرے میں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ما تبقى الارض یوما واحدا بغیر امام۔ اگر امام نہیں ہوگا تو حتیٰ ایک دن کے لیے بھی یہ زمین جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ یعنی زمین کا جو ٹہراؤ ہے یہ امام کی وجہ سے ہے۔ نعمات جو ہم تک مل رہے ہیں یہ امام کی وجہ سے ہیں۔ دریاؤں میں جو روانی ہے امام کی وجہ سے ہے۔ امام کا یعنی حتیٰ دریاؤں میں جو روانی ہے امام کی وجہ سے ہے، پتوں کا جو ہلنا ہے امام کی وجہ سے ہے، ہواؤں کا چلنا جو ہے وہ امام کی وجہ سے ہے، زمین پہ جو ہریالی ہے امام کی وجہ سے ہے، پانی جو کنووں سے نکلتا ہے، چشموں سے ٹپکتا ہے، امام کی وجہ سے ہے، رزق جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے امام کی وجہ سے ہے، پھول کھلتے ہیں امام کی وجہ سے کھلتے ہیں، زمین میں جو لوگوں کی بشریت کی بقا کی سبب ہے وہ امام کی وجہ سے ہے۔ اگر امام نہ ہو تو حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ ما تبقى الارض یوما واحدا بغیر امام، امام کے بغیر جو ہے وہ زمین جو ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ اور یہ کتاب شریف بہار میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں سے، اور حتیٰ یہ بھی فرمایا کہ زلزلہ آ جائے گا اور پوری قیامت برپا ہو جائے اگر حتیٰ ایک لمحے کے لیے بھی امام نہ ہو۔ امام وہ نقطہ درمیانی، وہ نقطہ ہے دنیا کا کہ جہاں پر پورے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ یعنی وہ نقطہ جس کو خطبہ شقشقیہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلا ایک چکی ہے جس میں پرانے زمانے میں آٹا وغیرہ جو ہے وہ اس کو پیسا جاتا تھا روٹیاں بنانے کے لیے، یا دوسری چیزیں جیسے دال وغیرہ اور یا چاول وغیرہ، جس کو پیسنے کے لیے جو چیز استعمال کرتے تھے وہ چکی تھی۔ تو آج کل تو خیر چکیوں کا زمانہ نہیں ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اس دنیا کے لوگوں کے ذہن کے مطابق مثال دے دی۔ فرمایا کہ اس کے چکی کے جو وہ پہیہ ہے، وہ پہیے کے درمیان میں جو کیل ہے جس کی وجہ سے وہ پورا نظام چلتا ہے، وہ میں ہوں۔ یعنی میں وہ چکی کا یعنی خود گزشتہ جو خلفاء تھے انہوں نے جو حکومت انہوں نے کی تھی، تو اس عنوان سے خود فرمایا کہ یہ نظام جو ہے امام کا وہ اس طریقے سے ہے کہ میں وہ درمیانی نقطہ ہوں، میں وہ درمیانی نقطہ تھا کہ جس سے پورے دنیا کا نظام چلتا تھا، لیکن امت نے مجھے فراموش کر دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہی سارا کچھ امام کے حقوق میں سے، اور یقیناً ہمارا چونکہ وقت بھی انتہا پر ہے تو میں چند جملے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے عنوان سے بھی عرض کروں۔ جتنی بھی فضائل ہے، جتنی بھی مناقب ہے، جتنی بھی یہ سب چیزیں جو خود رسول اللہ کے لیے اور خود حجت الہی کے لیے اور حجج الہی کے لیے اللہ کی جو حجتیں ہیں، یہ سب کے سب فضائل اور مناقب واپس پلٹتے ہیں، آتے ہیں کس کے پاس؟ زمانے کے امام حضرت بقیت اللہ العظم، حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف، کہ ہمارے زمانے کا جو امام ہے یقیناً وہ سب فضائل جو ان ائمہ کے تھے، چاہے وہ علم ہے، فضل ہے، حلم ہے، جو چیز بھی ہے جس کے آپ کے ذہن میں تصور ہو، وہ امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ اب اس دور میں جو ہمارا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حد اقل اپنے امام کی معرفت کے عنوان سے ہمارے اندر شعور جو ہے وہ بیدار ہو جائے
کہ ہم اگر اپنے امام سے توسل کر رہے ہیں تو کس نیت سے توسل کر رہے ہیں، ہم امام کو سمجھتے کیا ہے، ہم امام کو کون سی جائیگاہ دیتے ہیں کہ امام جو ہے وہ کون ہے۔ تو امام کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنی دید کو، اپنی نگاہ کو صحیح کرنا، پھر جا کے امام سے توسل کرنا یا امام کی قبر کی زیارت کرنا، یہ پھر آپ کو سود اور یہ چیز آپ کو پہنچا سکتی ہے۔ فائدہ اس وقت ہے کہ جب آپ کا عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ نہایت ہی ضروری ہے، اور مخصوصاً امامت کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ صحیح ہو گیا، آپ کو وحدانیت کی بھی سمجھ آ جائے گی اور آپ کو نبوت کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کو ولایت کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ جو دو ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور ساتھ میں گمراہی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے انسان کے ذہن کے اوپر۔ لاکھ درجے جو ہے لوگ آپ کو دلیلیں دیتے رہیں گے، لیکن وہ دلیلوں کو آپ کو ذہن میں نہیں آئے گا۔ ذہن میں جب چیز یہ ہدایت کوئی کسی کو نہیں کر سکتا، مناظروں سے کوئی کسی کو ہدایت نہیں ہے۔ مناظرے اور یہ علماء نے جو کیے ہیں صرف ایک وسیلہ ہے، وسیلت کی بنیاد پہ ایک شخص جو ہے وہ مناظرہ کر رہا ہے۔ اصل چیز وہ ہے کہ جہاں پر انسان خود اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے جو شخص ہدایت یافتہ ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ بہانے وسیلے یہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے مناظرہ بھی کر رہے ہیں تو اپنی دین کے دفاع میں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی جواب ہے ان چیزوں کا، وگرنہ کسی کو ہدایت کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ آپ بہت ساری دلائل لے کے آئیں گے، دلائل جو ہے وہ آگے والا اس قدر کافر مشرک ہو چکا ہے، ذہن میں اتنا فطور ہے اس کا کہ آپ لاکھ درجے دلائل لے کے آئیں گے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت اس کو حاصل ہوگا کہ جب اس کا دل اور دماغ جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو۔ تو ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ عقائد کی اصلاح بھی خود امام سے توسل اور امام سے جو ہمارا رابطہ ہے اسی کے ذریعے سے یہ چیزیں قوی ہوتی جائے گی۔ اللہ ہمیں دین اور دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حجت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے۔ ہم بھی تمام مومنین کی طرف سے بین الحرمین کربلا مقدسہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔